أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے، گرا دیے گئے تمام جادوگر سجدے میں۔ قالوا، اور وہ پکار اٹھے، کہنے لگے، آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس سے قبل جو آیات گزری ہیں ان میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو بڑے معجزات کو بیان کیا اور اس کا اظہار کیا، تو فرعون مقابلے پر اتر آیا اور اس نے زیادہ سے زیادہ شہروں سے جادوگروں کو بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عید کا دن دوپہر کا وقت طے کر لیا گیا، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے جادو کا اظہار کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں جو کہ سانپ نظر آ رہی تھیں انہیں نگل گیا، تو جادوگروں کے سامنے حقیقت آ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول ہیں۔ چنانچہ اس واقعے نے، اس حقیقت نے اور موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ ایمان ان کے دل میں سرایت کر گیا۔ ابھی چند لمحوں پہلے وہ فرعون کی خدائی کو مان رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے پر انعام کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اب چند ہی لمحوں کے بعد حقیقت سامنے آ جانے کے بعد وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہاں پر القیہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ سب جادوگر گر گئے بلکہ کہا کہ گرا دیے گئے۔ کیا مطلب؟ اس واقعے کے اندر اتنی صداقت تھی اور ایمان ایسا دل میں سرایت کر گیا کہ اس ایمان نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سجدے میں گر جائیں۔ چنانچہ ان کے ایمان نے اور اس واقعے نے اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت نے اور ان کے سچے ہونے نے ان کو جو ہے سجدے میں گرا دیا، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم تو تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر شاید اس بات سے انہیں ہوا کہ بات کلیئر نہیں ہوئی، شاید لوگ یہ سمجھے ہوں کہ اس وقت تو فرعون جہان کا رب بنا بیٹھا ہے، چنانچہ اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تو فوراً اس بات کو صاف کیا اور بتایا کہ نہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس فرعون نہیں بلکہ جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، اور اس سے پہلے کہا کہ تمام جہانوں کا وہی پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال فرعون، تو پھر جب فرعون نے ساری صورتحال کو دیکھا تو کہا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو میری اجازت دینے سے پہلے؟ ان ھذا لمکر، بے شک یہ تو ایک سازش ہے، مکرتموہ فی المدینۃ، کہ جس سازش کو تم نے پورے شہر میں کیا ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات آئی موسیٰ ان کا بڑا ہے اور انہوں نے ملی بھگت سے یہ سارا معاملہ طے کر لیا کہ ہم شکست کھا جائیں گے اور پھر تم پر ایمان لے آئیں گے۔ کہا یہ تو سازش ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے، مصر سے نکال دو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو فرعون، اب بات تو اصل میں یہ تھی، سارے دلائل جب سامنے آ چکے اور گویا کہ دیکھا جائے تو یہ تو وکیل تھے فرعون کے، جب وکیل ہار مان چکا ہے تو موکل کو بھی ہار مان جانی چاہیے تھی، لیکن بجائے اس کے کہ حقیقت کو تسلیم کر کے موسیٰ پر ایمان لے آتے، اللہ کی ذات پر فرعون بھی ایمان لے آتا اور یہ بڑے بڑے سردار بھی ایمان لے آتے، نہیں۔ اور جب کوئی جواب نہیں تھا اور انہیں پتہ تھا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں تو پھر ضد پر اتر آیا،
پھر دھمکی پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لا چکے ہو، یہ تم نے سازش کی ہے، الزام لگانے لگا، اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور ضرور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے۔ من خلاف کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، کیوں؟ تم نے میری مخالفت کی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طرح سے کاٹ دیا جائے گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کے سب کو جو ہے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ یہ اس نے بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو یہ تو سارے کے ساری حقیقت حال ان کے سامنے آ چکی تھی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، ان سب نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، یقین رکھ کہ ہم مر کر بھی اپنے مالک ہی کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ اگر تم ایسا کر بھی دو گے، سولی پر لٹکا بھی دو گے، ہاتھ پاؤں کاٹ بھی دو گے، تو انتہا کیا ہے؟ موت ہے، تو ہم اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں گے۔ دیکھیں ایمان بن گیا نا، ایک دم کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایمان بنایا، اور کیسا جو ہے اس قدر ان کا ایمان بنا دیا، اور وہ کیا کہنے لگے؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، کہ تو اس وجہ سے ہم سے انتقام لے رہا ہے، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہ بے شک ہم اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان لا چکے ہیں، لما جاءتنا، جب کہ وہ ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے رب کی جو آیات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہیں، ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو جب ایمان لے آئے تو اس چیز پر تو ہماری مخالفت کرتا ہے اور ہمیں تکلیف دے گا اور ہمیں سولی پر لٹکا دے گا۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے نفع اور نقصان کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے محبت کرنے والے، افرغ علینا صبرا، ہم پر اپنے سارے کے سارے صبر کے پیمانے کو انڈیل دے۔ یا اللہ ہم حقیقت پر جمنا چاہتے ہیں، ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ صبر کے پیمانے ہم پر انڈیل دے، سارا صبر ہمیں عطا فرما دے کہ زیادہ سے زیادہ ظلم بھی ہمیں اب اس ایمان سے بھٹکا نہ سکے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور یا اللہ تو اگر ہمیں موت دے تو مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے، یا اللہ جان نکل جائے، لیکن موت اس حال میں آئے ہم سب کے سب مسلمان ہوں اور سچے اس دین پر ہمیں موت آئے اور آپ کے حضور ہم پیش کر دیے جائیں۔ تو یہ کیسی قوت تھی، یہ کیسی جرت تھی کہ ایک لمحے پہلے فرعون کو خدا سمجھ رہے اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا چکے، اور سامنے موت نظر آ رہی ہے لیکن کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فخر سے اپنے آپ کو پیش کیا، لو ہمارے ہاتھ کاٹنا چاہتے ہو؟ مفسرین نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا کہ 70 کے ہاتھ پاؤں ایک دن میں کاٹے گئے اور سولی پر لٹکایا گیا، اور کہا کہ اب اگلے دن باقیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکایا جائے گا۔ سب کوئی افسوس نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، کوئی اسے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی باری آتی کوئی باندھا ہوا نہیں تھا، ہر ایک اپنے آپ کو پیش کرتا۔ اندازہ لگائیں، یہ تو بات تھی موسیٰ علیہ السلام کے محبت کرنے والوں کی، ایک منٹ کے اندر کیسا ایمان بنا، اب مشکل سے مشکل پریشانی کو جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تحریک ختم نبوت چلی تھی اس وقت بھی جو ہے نام لینا ختم نبوت کا جرم تھا، اور اس وقت میں کہا گیا کہ جو نوجوان اس کا نام لے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھتے تھے اور ختم نبوت کے نعرے لگاتے تھے، 10,000 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں ایمان کے بعد اور ہجرت کے بعد خانہ کعبہ کے سائے میں جو ہے وہاں پر لیٹے ہوئے اور اپنی قمیض جو ہے وہ اوپر ہوئی بھی ہوا لگ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خباب یہ کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہاں پر ہجرت نہیں ہوئی تھی، مسلمان غالب نہیں تھے، تو یہ لوگ جو ہے غزہ درخت، یعنی اس کا کوئلہ جلدی جو ہے وہ ٹھٹا نہیں ہوتا، اس سے آگ جلاتے، کوئلے جلاتے، اور مجھے اس پر لٹا دیا جاتا اور میرے سینے پر ٹانگیں اور پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے اور میرے جسم سے خون بہتا، میرے جسم سے جو ہے رطوبت نکلتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے، یہ اس کے نشانات ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کیسی کیسی مشقتیں ہم نے برداشت کی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی حوصلہ رکھو،
اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، کیا دیکھتے نہیں ہو پہلے کیا کچھ ہوا؟ پہلے نبیوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد آری سے ان کے دو دو ٹکڑے کر دیے گئے اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی جلدیں اتار دی گئیں۔ حضرت عبید بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمہ نے کہا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا کہ میں تمہیں نبی نہیں مانتا۔ جب کہا حضور کو نبی مانتے ہو؟ کہا ہاں حضور کو نبی مانتا ہوں اور آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی مان لے ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ کہا جو مرضی کر لے۔ تو ایک ایک جسم کا حصہ کاٹتے چلے گئے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور ختم نبوت کا نعرہ لگاتے چلے گئے۔ آخرکار جان نکل گئی لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ تھی ایمان کی محبت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ انسان جیسے جیسے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حضور کی زندگی کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ایسا ہی ایمان عطا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ایسی ہی قوت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ عطا فرمائے اور حق بات پر عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔